سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب والبغض؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليه وسلم. سب مل کر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں، سلوات پڑھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایات میں ایسی عبادت قرار دی گئی ہے یا درود کو ایسی عبادت قرار دیا گیا ہے جس کی برابری کوئی اور عبادت، کوئی اور مستقل عبادت کر نہیں سکتی. اس کی برکتوں کے اعتبار سے بھی، اس کی روح پر تاثیر کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح سے ثواب کے اعتبار سے بھی. قرآن کریم نے واضح آیت میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ نبی کریم اور ان کی آل پر اللہ ہمیشہ درود بھیجتا ہے. اللہ کے انبیاء، اللہ کے ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں. جو کام اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں وہی کام اللہ پر ایمان رکھنے والے انسانوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ گویا قرآن کریم کی طرف سے ایک دعوت ہے. جہاں تک روایات کا تعلق ہے، روایات میں ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا، روایات بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت پر اکتفا کروں گا، اور وہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ آپ نے معراج کے سفر کو بیان فرمایا، اور اس سفر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے
مرحلے پر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا عجیب الخلقت فرشتہ موجود ہے جس کی کوئی اور مثال آپ نے پہلے نہیں دیکھی. تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے دو جانب دو پر نہیں بلکہ 10,000 ہزار بازو تھے، اور ان 10,000 بازو میں سے ہر بازو کے آگے 10,000 ہزار ہاتھ تھے، اور ہر ہاتھ کے آگے 10,000 ہزار انگلیاں تھیں. تو نبی کریم اس فرشتے کی اس خلقت کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے فرشتے تمہیں اللہ نے کس کام پر مأمور کیا ہے؟ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ 2 کام لگائے ہیں. ایک یہ ہے کہ پہلے دن سے آج تک اور آج کے بعد تا قیامت زمین پر بارش کے گرنے والے قطروں کا میں حساب رکھوں. تو کہا یہ جو اللہ نے مجھے اوزار دیے ہیں 10,000 ہزار بازو، اس کے آگے ہر ہاتھ، ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں. یعنی میں ایک دفعہ کیلکولیٹ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ کیلکولیٹر کے حساب سے باہر کا عدد بنتا ہے. بہرحال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو چیزیں مجھے اللہ نے عطا کی ہیں ان کے توسط سے میں ان بارش کے قطروں کا حساب رکھتا ہوں جو زمین پر آسمان سے گرتے ہیں. کا دوسرا کام عرض کیا کہ دوسرا کام میرے ذمہ یہ ہے کہ میں جس محفل میں آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھی جائے، صلوات بھیجی جائے، اس کا میں ثواب گننا شروع کر دوں. اور اس کے بعد پھر خود پلٹا اور کہا کہ یا رسول اللہ، پہلا کام تو میں بحسن و خوبی انجام دے رہا ہوں، لیکن یہ جو دوسری ذمہ داری ہے یہ آج تک میں پوری نہیں کر سکا. کیوں؟ کہا کہ آپ کے نام پر منعقد ہونے والی کسی ایک محفل میں بھی جب آپ پر ایمان رکھنے والے لوگ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو اس ایک محفل کے درود کا ثواب میں آج تک گننے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس روایت کو شیخ عباس قمی نے معاد کے حوالے سے، ان کی ایک کتاب ہے مناظر الآخرہ کے نام سے، اس کا ترجمہ بھی ہوا اور مارکیٹ میں دستیاب ہے، وہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا نبی کریم اور آپ کی آل پر یہ جو درود ہے، اس درود کو آپ صرف اپنی تھکن اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنی بصیرت میں روشنی کے لیے، اپنی عقلوں کے جلا کے لیے، اپنے دل کی نورانیت کے لیے، اپنے پورے وجود کے تکامل کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. اب ایک المیہ کہ جس طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر کچھ لوگوں نے ایک اور رستے کا انتخاب کیا، وہ رستہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا، نبی کریم اور امیر المؤمنین کی دی ہوئی تعلیمات سے اس رستے کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا. جب فاصلہ بڑھتا چلا گیا تو پھر آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت منیمم ہوتی چلی گئی اور اس کے بظاہر بدن میں اضافہ ہوتا چلا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج دین کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں معاشرے میں رائج ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے دین کو علی ابن ابی طالب اور آپ کی اولاد سے حاصل کیا، ان کے ہاں وہ ساری معنویتیں موجود ہیں جن کا وعدہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے اپنی امت سے کیا ہوا ہے. اور ان میں سے ایک کام یہی درود ہے. امویوں کی سازشیں دیکھیں آپ، علی دشمنی کے نتائج دیکھیں کہ یہ روایت جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ روایت متعدد اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، متعدد کتابوں میں.
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء. صلاۃ البطراء یعنی ابتر درود، ابتر یعنی دم بریدہ یعنی جس میں آخری حصہ شامل نہ کیا جائے. جب نبی کریم نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء، مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجو، تو کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ فرمایا وہ صلوات جس میں مجھ پر تو درود بھیجو لیکن اس میں میری آل کو شامل نہ کرو. کہا کہ جس صلوات میں، جس درود میں میری آل کو شامل نہ کیا جائے وہ درود دم بریدہ ہے، ابتر ہے. چونکہ ابتر ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اب ایک دفعہ آپ اس وقت بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں یہ روایت کسی اہل سنت کی معتبر کتاب میں غالباً صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں مجھے یاد نہیں ہے پڑھ رہا تھا. روایت لکھتے ہوئے راوی نے جب یہ کہا کہ نبی کریم نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء، تو آغاز اس طرح سے کرتا ہے، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا علی صلاۃ البطراء. آگے خود کہہ رہا ہے کہ نبی کریم نے آل کو شامل کیے بغیر بھیجے جانے والے درود کو قبول نہیں فرمایا اور روکا ہے، لیکن جب نبی کا نام لیتا ہے تو آل کو چھوڑ کر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ فکر کا نہ ہونا، سوچ کا نہ ہونا. بات درست کر رہا ہے، عمل غلط کر رہا ہے. میں نے ایک دن کسی ٹی وی پروگرام میں، جیو کا پروگرام تھا، رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن تھی کراچی میں، بڑے بڑے علماء شب قدر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم اور ان کی آل کے والے سے گفتگو شروع ہوئی تو یہی سلسلہ آ گیا، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ذرا روکا، بڑے بڑے علماء تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، میں نے روکا، میں نے کہا کہ آل کو آپ شامل کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ خاموش ہو گئے، پھر جواب نہیں بنا، کہا کہ نہیں ہم شامل کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص عناد ہے اہل بیت سے اس لیے آل کا نام شامل نہیں کرتے؟ پھر میں نے یہ روایت پڑھی، کیا یہ روایت آپ کی اپنی کتابوں میں ہے یا نہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا اللہ تصلوا علیہ صلاۃ البطراء؟ کہا کہ ہاں یہ ہماری روایات کی کتابوں میں ہے اور مستند ہے. میں نے کہا پھر عمل بھی کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل سنت برادران کو، دوستوں کو اہل البیت سے محبت نہیں ہے، نہیں. ایک روایت چلی آ رہی ہے، توجہ نہیں ہے، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ماضی کے 1500 سال کی وہ کوشش جس کا خمیازہ اب تک مسلمان بھگت رہے ہیں کہ اہل البیت سے ان کا فاصلہ دور ہونا چاہیے، اہل البیت سے قربت کم سے کم ہونی چاہیے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اور اس کا آغاز یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ امویوں کے دور سے شروع ہوا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے اس 4 سالہ دور حکومت میں، جس میں ظاہری طور پر خلافت ملی، 3 بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. 3 بڑی جنگوں کا. مکتب تشیع کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تاریخ کے اعتبار سے تو آج بھی آپ محسوس کریں گے کہ مکتب کی روح کو درپیش خطرات میں وہ 3 خطرات آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں. مکتب تشیع کو ماضی سے کٹ کر حال میں نہ دیکھیں اور حال کو ماضی سے کٹ کر نہ دیکھیں. مکتب تشیع ایک زندہ مکتب ہے، زندہ مکتب. وہ مکتب جس نے آپ کو ایک تصور دیا ہے کہ آپ کا امام زندہ ہے، آپ کا مالک، آپ کا صاحب، آپ کا ولی، آپ کا خلیفہ،
آپ کا امام، آپ کے درمیان اللہ کی حجت زندہ ہے، لہذا اس مکتب کو بے صاحب اور لاوارث نہ سمجھو۔ یہ مکتب تشیع کی روح ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا مکتب اسلامی 72 فرقوں میں آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر یہ روح موجود ہو۔ ان کی نگاہ میں، باقیوں کی نگاہ میں یہ کہ نبی کریم پر دین ختم ہو گیا، اب لوگوں کی مرضی ہے جیسے زندگی گزارنا چاہے، بس نماز پڑھے، روزہ رکھے اور پھر جیسے چاہے کریں۔ لیکن مکتب تشیع اس حوالے سے بالکل مختلف ہے، اس کا پیغام مختلف ہے، اس کا ویژن مختلف ہے، اور زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کی تعمیر کے حوالے سے جو پروگرام یہ مکتب دیتا ہے، یہ پروگرام باقی مکاتب کی نسبت بالکل مختلف ہے۔ بنیادی عقائد کی بات ہی کر رہا، لیکن زمین پر بسنے والے انسان کے حوالے سے مکتب تشیع وہ مکتب ہے جو بنی نوع آدم کی نجات کے بارے میں سوچتا ہے، بنی نوع انسان کی نجات کا پیامبر ہے، اور بنی نوع انسان کی مجموعی ترقی اور کامیابی کے لیے جس کے پاس ایک پلان ہے اور امید کا ایک چراغ اس مکتب نے ہمیشہ روشن کر رکھا ہے، اور جو اس کے اندر آئیڈیالوجی ہے وہ ایک مردہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ زندہ، پر تحرک، پر حرارت، اور انسانوں کو ہر دور میں امید کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ولولہ ایجاد کرنے والی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی باقی مکاتب میں نہیں ہے۔ میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، امام عصر کا جو تصور ہمارے ہاں ہے، حسب، نسب، نام اور ان کے ماضی اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اہل سنت اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی 12 خلفاء کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، ان کے ہاں بھی روایات موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں، ان کے ہاں بھی کہا گیا ہے کہ مہدی آخر الزمان 12ویں خلیفہ ہیں، اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ 12ویں پر کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل حدیث سے اختلاف ہے، نہ دیوبندیوں سے اختلاف ہے، نہ بریلویوں سے اختلاف ہے۔ فقہی مکاتب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو مکاتب ہیں یہ مکاتب بر صغیر کے اندر عقیدتی مکاتب ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے تشیع اور ان تمام مکاتب کے درمیان۔ ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ 12واں جب آئے گا تو یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اللہ اس کے ذریعے سے کائنات کے اندر، زمین کے اندر تمام تر مظالم کا خاتمہ کر دے گا، اور عالم بشریت کے معراج پر مشتمل ایک ایسے معاشرے کے قیام کا آغاز ہوگا جہاں پر ظلم کا شائبہ نہ ہو اور عدل اور انصاف کی حاکمیت ہو۔ یہ تصور اہل سنت کے ہاں بھی ہے، یہی تصور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، لیکن تصور اور عقیدے کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود، آپ کی یہاں پر توجہ چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تصور اور عقیدے کے ایک ہونے کے باوجود عملی میدان میں مکتب تشیع کے سوچنے کا انداز بالکل اور ہے اور باقیوں کا انداز بالکل اور ہے۔ وہ کیا؟ مکتب اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں کے اندر یہ جو تصور مہدویت ہے ایک بشارت کی حیثیت رکھتی ہے، اور بس اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر معاشرے کے اوپر نہیں ہے۔ بس ایک شخصیت میں آنا ہے، کیسے ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا اس کی آمد کے حوالے سے ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی کوئی شعوری سفر اس کے ساتھ ہے نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہ ان کے ہاں موجود ہے اور نہ اس پر بحث ہوتی ہے۔
لیکن جب آپ مکتب تشیع کے اعتبار سے دیکھیں تو دعائے ندبہ جیسی دعاؤں کے نتیجے میں مکتب تشیع کے 80-90 سالہ بوڑھے سے لے کر 4-5 سالہ بچے تک ہر جمعے کے دن اس ہستی کی آمد کا بے تابانہ انداز میں انتظار بھی کرتا ہے اور تڑپتا بھی ہے اور آنسو بھی بہاتا ہے۔ یہ جو انتظار ہے یہ انتظار ایک زندہ انتظار ہے، زندہ انتظار جو کہ کسی اور جگہ پایا نہیں جاتا۔ اور اگر یہ اس انتظار کی اس کیفیت کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے کہ اچھا ایسا بھی انتظار ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی امیر المومنین کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جس سروات بھیجے تو ذرا اونچی آواز سے بھیجے۔ ایک دفعہ پھر اپنی تمام تر حاجتوں کی برابری کے لیے اونچی آواز سے سروات بھیجے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ان تمام کمالات کے باوجود جن 3 طبقات کا سامنا کرنا پڑا اس پر ذرا غور کیجیے گا، اور ذرا آئندہ میں آ کر دیکھیے آج کے زمانے میں بھی اور مستقبل میں بھی یہی 3 طبقات ہمیشہ اصل دین کی روح کے لیے چیلنج کا باعث ہے۔ یہی 3 طبقات۔ ایک طبقہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، سرمایہ داروں کا، اشرافیہ کا، دولت پرستوں کا، جو معاشرتی انصاف اور عدل کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا علم اس لیے بلند کیا کہ ان کی دنیا جا رہی تھی ان کے ہاتھوں سے۔ جو جنگ جمل ہے اس کے پس منظر میں جائیں تو جنگ جمل کے پس منظر میں آپ کو دولت پرستی، اشرافیہ کی طبیعت اور سرمایہ دارانہ مزاج کو درپیش علی کی جانب سے خطرات آپ کو اس کے بنیادی عناصر کے طور پر نظر آئیں گے۔ یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جس کو اس دور تک اشرافیہ بننے کا موقع ملا اور جن کے پاس دولت کے انبار لگ گئے، لیکن علی جب آئے تو کہا کہ میں بیت المال کو لوگوں کے گھروں سے، ان کے پیٹ سے بھی نکالوں گا، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا مہر قرار دیا گیا ہو، بیت المال کا پیسہ ہو، تو علی کی للہیت اور علی کا دین ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرتا کہ جو بیت المال کا پیسہ ہے وہ اس طرح سے خرچ ہو، لہذا علی ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ علی کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ لہذا جنگ جمل ان افراد کی طرف سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف وہ بغاوت ہے جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں نکلا اور جس کی سربراہی ایک خاتون نے کی۔ اگلا طبقہ ان اہل نفاق کا ہے۔ اہل نفاق، وہ اہل نفاق جن کا ہدف دنیا ہے، جن کا ہدف پیسہ ہے، جن کا ہدف اقتدار ہے، لیکن ان کا نعرہ دین ہے، نعرہ مذہب ہے، نعرہ قرآن ہے۔ قرآن اور مذہب کی تعلیمات کے پیچھے چھپ کر دنیا کے حصول کی وہ کوشش جس کے نتیجے میں وہ اپنے زمانے کے ولی اور اپنے زمانے کے خلیفہ کے خلاف خروج کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کو آپ اہل نفاق کہتے ہیں۔ اہل نفاق
صفین کی جنگ اہل نفاق سے جنگ ہے. امیر المؤمنین کی جنگ کس سے ہے؟ ان لوگوں سے جو دین کے لباس میں چھپ کر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جس کا سرخیل امیر شام ہے. یہ ایک جنگ کا امیر المؤمنین علیہ السلام کو درپیش مسائل اور مشکلات میں ایک پہلو یہ ہے. اس لیے ایک بہت بڑی جنگ صفین کے عنوان سے ان لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر تاریخ بدل جاتی ہے. اور ایک تیسرا گروہ ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ وہ ہے جو دیندار ہے، جو راتوں کا عبادت گزار گروہ ہے، جو سجدے سے سر اٹھانے کا قائل نہیں ہے، جو دین کی تلاش میں ہے، جو دین کو پہچاننا چاہتا ہے، جو دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں اور جن کا دن میدان جہاد میں گزرتا ہے. یعنی انتہائی عبادت گزار، دین کے امور میں انتہائی سخت، دینی معاملات میں انتہائی نڈر، اور اسی نڈر پن کی وجہ سے ایسی بہادری کی مثالیں قائم کر دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تاریخ دنگ رہ جاتی ہے. تو علی سے جنگ؟ ہاں علی سے جنگ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس چیز کو دین سمجھا وہ دین نہیں ہے. مشکل یہ ہے، دین پرست ہیں، دین خواہ ہیں، دیندار اپنی دانست کے مطابق ہیں، متعبد ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حج کرنے والے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو دین کی روح ہے اس روح سے لابلد ہیں. چونکہ دین کی روح سے لابلد ہیں اس لیے چھلکے سے چمٹ جاتے ہیں. جب چھلکے سے چمٹ جاتے ہیں تو پھر وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اور وہ جو اہل نفاق طبقہ ہے، دونوں طبقات اس دیندار طبقے سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. بھرپور استفادہ. اس طبقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج، جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا. آپ ذرا ان کا عمل دیکھیں. خوارج کا ایک گروہ آ رہا تھا، رستے میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ گدھے پر سفر کر رہا ہے اور آ رہا ہے. روکا، کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا فلان ہے. اچھا یہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں بیوی ہے. علی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ علی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. جیسے ہی کہا کہ علی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، فوراً کہا کہ اچھا پھر یہ کافر ہے، چونکہ علی کو اپنا امام مانتا ہے اور علی بھی ان کی نگاہ میں کافر ہے. اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، موقع ملا تو عرض کروں گا. فوراً اس کو گدھے سے اتار کر اس کی گردن کاٹ دی، سر کاٹ دیا، الگ کیا، اور اس کی بیوی کی طرف بڑھے. کہا کہ تم حاملہ ہو؟ کہا ہاں. کہا کہ پھر اس کو بھی قتل کر دو. بیوی نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں اس کافر کا بچہ پل رہا ہے. دیندار لوگ ہیں، دین پرست لوگ ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ یہی گروہ ان میاں بیوی کو قتل کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر یا راستے کے اوپر کھجور کا درخت، کھجور کے درخت پر کھجور لگے ہوئے ہیں. شریعت اسلامیہ کے مطابق جو درخت عام شاہراہ پر ہو اس کا پھل بھی سب کا حق ہے، جو چاہے استعمال کرے. لیکن دین کے فہم سے عاری ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اوپر سے ایک کھجور اتارتا ہے، فوراً منہ میں ڈالتا ہے. دوسرے تلواریں نکال کر چلے جاتے ہیں، تم نے یہ حرام کام انجام دیا ہے، فوراً منہ سے نکالو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اس کھجور کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کا مال ہے. ایک کھجور کے کھانے کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں
اور ادھر سے ایک مظلوم کو قتل کرنے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں. کس بنیاد پر؟ دین کی شناخت نہ ہونے کی بنیاد پر. خود نمازی ہیں، خود روزہ دار ہیں. آج کی دنیا میں ذرا غور کریں آپ، آج کی دنیا میں مکتب تشیع کے سامنے جو چیلنجز موجود ہیں، ان چیلنجز میں یہ جو اہل نفاق اور یہ جو اہل دین ہیں، لیکن وہ اہل دین جن کے اندر دین کی شناخت نہیں ہے، یہ وہ دو طبقات ہیں جن سے اس وقت آپ کے مکتب کو بھی اور مکتب کے پیروکاروں کو بھی سب سے زیادہ خطرات درپیش ہیں. آج اگر آپ پوری دنیا کے اندر غور کریں، کچھ لوگ داعش بناتے ہیں اور پیچھے پیسہ ہوتا ہے. جو لوگ داعش بنا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ طالبان بنا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بوکو حرام بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مسلمان. کون سے مسلمان؟ جو ان داعش بنانے والوں داعشوں سے اپنے دنیا کے لیے استفادہ کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر. ہدف دنیا کا حصول ہے، ہدف اقتدار کا حصول ہے، ہدف دنیا پر حکومت ہے. لیکن مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں مظلوم مسلمان. داعش بناتے ہیں، طالبان بناتے ہیں، حملہ کرتے ہیں کس پر؟ بے گناہ انسانوں پر، بے گناہ مسلمانوں پر. جو لوگ آگے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اس عمل کو عین دین سمجھتے ہیں. ان کی اس فکر سے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب آتے ہیں تو خلوص کے ساتھ آتے ہیں، پیسے کے لیے کوئی جان نہیں دیتا. وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر آتے ہیں. لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے؟ جس عقیدے کا کوئی تعلق قرآن اور رسول اللہ کے دین سے نہیں ہے. جہالت. دین کا ایسا تصور جو اللہ اور قرآن نے نہیں دیا. خشک عبادت گزار ہوں گے، لیکن وہ عبادت جس میں روح دین سے بالکل لا علمی ہے. آغاز کہاں سے ہے؟ آغاز یہ یاد رکھیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جب جنگ صفین آخری مرحلے پہ تھی، تو اس آخری مرحلے میں امیر المومنین پیچھے تھے. حضرت مالک اشتر دشمن کے لشکر کی آخری لکیر اور آخری صفوں تک پہنچے ہوئے تھے. اس اثنا میں نئی رنگ باز اہل دنیا اور اہل نفاق عمرو عاص نے اپنے آپ کو اور امیر شام کو بچانے کے لیے قرآن اٹھایا نیزے پر اور فوراً کہا کہ یہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو، یہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اب لشکر امیر المومنین کا ہے، لیکن اسی لشکر میں موجود وہ افراد جن کی فکر اور جن کی سوچ صرف دین کی کھال تک پہنچی ہے، روح تک نہیں پہنچی، اس لیے کہ ماضی کا ایک تسلسل ہے. ماضی کا تسلسل. امیر المومنین جس دین کے پیامبر ہیں، پیغام رساں ہیں، رسول نہیں، نبی نہیں، جس دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ دین وہ ہے جو دلوں کو مسخر کرتا ہوا آتا ہے. لیکن امیر المؤمنین کو موقع تب ملا جب پیچھے لوگوں نے فتوحات کی اور لوگوں کے بدن کو مسخر کیا، روحوں کو مسخر نہیں کیا. نتیجہ کیا ہے؟ عدم تربیت. اور جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر نماز پڑھے گا لیکن دین کی روح سے بے خبر ہوگا، روزہ رکھے گا دین کی روح سے بے خبر ہوگا، چھلکے سے چمٹے گا روح سے بے خبر ہوگا. اب وہاں پر کیا ہوا؟ جب قرآن لے کر آئے تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے تلواریں اتار کر، تلواریں نیاموں سے نکال کر، کہ انہوں نے قرآن کو ہمارے درمیان حکم بنایا ہے، اب یہ جنگ قرآن سے جنگ ہے، اس لیے اس جنگ کو چھوڑ دو اور سب اپنی تلواریں نیام میں رکھو تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کر قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیں. امیر المؤمنین چیختے رہ گئے، پکارتے رہ گئے، بولتے رہ گئے اور ان کی آواز ہر جگہ پہنچی، لیکن امیر المؤمنین کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا.
امیر المومنین فرما رہے تھے کہ بھئی زندہ قرآن میں ہوں، مجھ سے پوچھو، یہ جو قرآن اٹھایا گیا ہے یہ کاغذ ہے، اس کی آیتوں کی تفسیر میں ہوں۔ قرآن کریم جب تک اس کی روح زندہ نہ ہو، کاغذ اور اس کی جلد مقدس نہیں ہے، اس کی تعلیم مقدس ہے۔ اس کی تعلیم کی روح کے مطابق عمل کرنے سے تقدس پیدا ہوتا ہے۔ صرف قرآن نیزوں پر اٹھانے سے شیطنت جنم لے سکتی ہے، ابلیسیت جنم لے سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کو حیات نہیں ملتی۔ لیکن یہ بات سمجھنے والا کون تھا؟ مالک اشتر۔ سمجھنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن عباس۔ سمجھنے والا کون تھا؟ عمار یاسر۔ سمجھنے والے کون تھے؟ محدود چند افراد۔ لیکن باقی معاشرہ چھلکے سے چمٹا ہوا تھا۔ اس لیے آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اگر قرآن کی بے حرمتی کے نام پر لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو جائے تو جہاد کے لیے سارا علاقہ نکل آتا ہے اور سامنے جو بھی ہو اس کو تہہ تہہ اور ساری آبادیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اور یہ خیال نہیں کرتا کہ بھئی اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے۔ فکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ سوچ کیوں گہری نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مکاتب، ہمارے ادارے، ہماری مسجدیں، ہمارے ممبروں نے وہ تعلیم جو نبی کریم اور اہل البیت نے دلوائی تھی اور دین کی روح سے آشنا کرنا چاہا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہے تو پھر چھلکے سے چمٹ جاتے ہیں، روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہاں بھی اس طرح کی جہالتیں ملتی ہیں اور دوسروں کے ہاں بھی اس طرح کی جہالتیں ملتی ہیں۔ لہذا جب آپ اس جنگ میں دیکھتے ہیں تو امیر المومنین اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ کے ارد گرد وہ سارے خارجی جمع ہو جاتے ہیں تلواریں اٹھا کر اور ننگی تلواریں لے کر، اور مجبور کرتے ہیں امیر المومنین کو کہ اے علی، یا مالک اشتر کو واپس بلا لو یا ہم سب مل کر آپ کو مار دیں گے۔ امیر المومنین مالک اشتر کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ مالک واپس لوٹ جاؤ، ہم ایسے مسلمانوں کے درمیان گر گئے ہیں جن کے اندر یہ شعور ہے ہی نہیں، یہ دشمن کی نیرنگیوں اور ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں اور اب دین کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مالک اشتر پیغام بھجواتے ہیں، یا امیر المومنین میں آخر تک پہنچوں گا، بس تھوڑی دیر، کچھ دیر میں شام کے لشکر کا صفایا ہونے والا ہے۔ امیر المومنین دوبارہ قاصد بھجواتے ہیں، جب تک تم یہ کام کرو گے اس وقت تک یہ علی کو قتل کر چکے ہوں گے، اس لیے واپس لوٹ آؤ۔ لیکن امیر المومنین کی عظمت دیکھیں، چونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، لہٰذا جب تک امیر المومنین خلیفہ رہے اس وقت تک ان خوارج کا نان و نفقہ اور ان کا جو راشن بیت المال سے ملتا تھا ایک دن کے لیے بند نہیں کیا، ہمیشہ دیتے رہے۔ کب تک؟ جب تک ان خوارج نے امیر المومنین کے خلاف تلواریں نہ نکالیں، وہ بھی امیر المومنین کے خلاف نہیں، اسلامی ریاست کے خلاف۔ جب تک تلواریں نہیں نکالی اس وقت تک امیر المومنین ان کو پوری آزادی دیتے رہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد کوفہ میں علی خطبہ دیتے تھے، یہ لوگ اٹھتے تھے اور علی کا مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اس کے باوجود علی مسکراتے تھے اور پھر لوگوں سے کہتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو آئے ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہم دلیل کے ساتھ قائل کریں گے اور اپنے دلائل ان کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی لوگوں کو اس حد تک گفتگو کی آزادی آپ علی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن کسی اور دور حکومت میں ایسی آزادی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، نہ علی سے پہلے اور نہ علی امیر المومنین کے بعد۔ پھر یہ خوارج تلوار لے کے کیوں کھڑے ہوئے؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا، مالک اشتر واپس آ گئے، تو اس کے بعد انہی خوارج نے امیر المومنین سے کہا کہ اب قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، حکم بنے گا، تو اب ہمیں دو افراد کا انتخاب کرنا چاہیے، ایک امیر شام کی طرف سے اور ایک ہماری طرف سے۔ امیر المومنین مان گئے، کہا ٹھیک ہے اب مجبوری ہے، پہلے ان کو اعلان کرنے دو کہ وہ کس کو بھیج رہے ہیں۔ ان کی طرف سے عمرو عاص کا اعلان ہوا۔ عمرو عاص کون ہے؟ اپنے زمانے کا مکار ترین
اور ابلیس ترین شخص امر آج کا اعلان ہوا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہماری طرف سے مالک اشتر کا انتخاب ہونا چاہیے یا عبداللہ ابن عباس کا۔ جب یہ کہا تو یہی خوارج سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، نہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہم اپنا بندہ لائیں گے۔ اپنے بندے کا انتخاب کیا، ابو موسیٰ اشعری، دونوں کو حاکم بنایا گیا، دونوں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں کس طرح سے دین پر ضرب لگتی ہے اور کن لوگوں کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے دشمن استفادہ کرتا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ ہاری جاتی ہے، اور پھر حکم کے معاملے میں کس طرح کی بے وقوفیاں۔ امیر المومنین مجبور ہوئے، کہا ٹھیک ہے، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ امر آز دنیا کا شاطر ترین انسان کہتا ہے امام اس سے ابو موسیٰ اشعری سے کہ ابو موسیٰ اشعری، معاویہ اور علی دونوں نے چونکہ خطا کیا ہے اس لیے ہم ان دونوں کو معزول کر دیتے ہیں۔ اب عالم اسلام میں جو اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ عبداللہ ابن عمر ہے جو تمہارا داماد ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا انتخاب کر لیں، لیکن پہلے ان دونوں کو ہم خلافت سے عزل کر دیتے ہیں، معزول کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا انتخاب کر لیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری قبول کر لیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی تاریخ پڑھے، بڑا دیندار آدمی، بہت متدین آدمی، سجدے سے سر نہ اٹھانے والا آدمی، اس لیے وہ سجدہ جو انسان کو بصیرت نہ دے، وہ نماز جو انسان کی عقل کو جلا نہ دے، تو وہ نماز انسان کو جہنم لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ وہ روزہ اور وہ عبادتیں انسان کو راہ نجات تک یا منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا یہ یاد رکھیے، کوئی بھی عبادت اگر عزاداری ہو یا نماز ہو، اگر آپ کے اندر اللہ کی شناخت پیدا نہ کر سکے، دین کی روح تک رسائی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے، آپ کی عقل کے دریچوں کو کھول نہ سکے، اور آپ کو ابلہانہ انداز میں تقلیدی ایسا فرد بنائے جو اپنی عقل پر پردے ڈال کر صرف لوگوں کے دیکھا دیکھی رسومات بجا لاتا ہے، تو پھر ایسی عبادت عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت انسان کی ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ عبادتیں انسان کے شعور کا باعث ہیں، روح کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی۔ لہٰذا یہ عجیب وہ واقعہ ہوا، عجیب معرکہ ہوا۔ یہ دونوں آ گئے، کہا کہ بھئی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، اب دونوں لشکر آمنے سامنے، اور سامنے جو ہے ممبر لگا دیا گیا، اور لگانے کے بعد کہا گیا کہ ہاں جی آئیے اور اپنا فیصلہ سنائیے، ایک بندہ ادھر سے ایک بندہ ادھر سے۔ ابو موسیٰ اشعری نے امر آز سے کہا کہ آپ چڑھیے اور آپ اعلان کیجیے۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں آپ تو بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ہم سب کے بزرگ آپ ہیں، تو آپ کی موجودگی میں آپ کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ گستاخی کریں، آپ چڑھیے۔ اچھا جی۔ ابو موسیٰ اشعری کو امیر المؤمنین روکتے رہے کہ تم پہلے بات نہ کرو، لیکن مانا نہیں، چلا گیا اوپر چڑھا اور کہا کہ علی اور معاویہ دونوں غلط ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو معزول کر دیں۔ ان دونوں کی معزولی کے بعد امت بیٹھ کر مشترکہ طور پر کسی ایسے فرد کا انتخاب کرے جس پر سب کا اتفاق ہو، اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ لہذا اپنے ایک ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، دوسرے ہاتھ میں پہنی، اور کہا کہ جس طرح سے میں نے یہ انگوٹھی اتاری ہے اسی طرح سے علی کو اور معاویہ کو اس خلافت کے عہدے سے میں معزول کر رہا ہوں۔ امر آز کا کی نوبت آ گئی، وہ اوپر چڑھا، کہا کہ لوگوں آپ نے دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کیا اعلان کیا؟ ہاں جی دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اب علی بھی خلیفہ نہیں ہے اور معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں جی اعلان ہو گیا۔ تو کہا کہ پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ علی آج کے بعد خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی معزول کر دیا اور میں نے بھی معزول کر دیا ہے، لیکن میں اس کی جگہ معاویہ کو امت کا خلیفہ بناتا ہوں، اسی طرح جس طرح سے انہوں نے انگوٹھی ایک انگلی سے اتار کر دوسری انگلی میں پہنی، میں اتار کر اس انگلی میں پہنتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے یہ انگوٹھی اپنی اس انگلی میں پہنی ہے اسی طرح سے
خلافت کی باغ معاویہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ نتیجہ، جیتی ہوئی جنگ ان احمقوں کی اس طرح کی احمقانہ حرکتوں کے نتیجے میں ہارے، اور اس کے بعد ایک پھر نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ وہ نیا فتنہ کیا ہے؟ اب یہی لوگ جنہوں نے علی کو مجبور کیا کہ آپ حکمین کے فیصلے کو قبول کریں اور قرآن کو اپنا حاکم بنائیں، وہی لوگ علی کے گرد جمع ہوئے اور کہا کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے، ہم سب نے گناہ کیا ہے۔ کیا گناہ؟ ہم نے ان دونوں کو حاکم بنایا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں دغا دے دی، دھوکہ دیا، اس لیے اس غلطی کے نتیجے میں ہم سب کافر ہو گئے۔ تو اب کیا کریں؟ اب ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اچھا کرو توبہ۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ ہم نے تو توبہ کر لی، آپ بھی چونکہ ہماری طرح سے کافر ہو گئے تھے تو اس لیے اب آپ نے بھی توبہ کرنا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نے کوئی غلطی نہیں کی جو میں توبہ کروں۔ کہا نہیں، آپ نے ہر صورت میں توبہ کرنا ہے، اور آپ نے بے بانگ دہل اعلان کر کے توبہ کرنا ہے کہ آپ کافر ہو گئے تھے، اب توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ توجہ دیں، علی کی مشکلات دیکھیں۔ جب یہ کہا علی نہیں مانے، جب نہیں مانے تو یہ لوگ پھر الگ ہوئے، اور الگ ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جتھے کی شکل اختیار کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نئے عقائد اور نئے نظریات ترتیب دیتے رہے، اور ان نظریات کے نتیجے میں ایک وقت وہ آیا، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ علی بھی نعوذ باللہ کافر ہیں، معاویہ بھی کافر ہے، باقی لوگ جنہوں نے اس حکم کے فیصلے کو قبول کیا تھا وہ بھی کافر ہیں، اس لیے ان سارے کافروں کے خلاف جہاد واجب ہے۔ اب ہم تلواریں لے کر نکلیں گے اور ان لوگوں سے مقاتلہ کر کے اللہ کے دین کو معاشرے میں نافذ کریں گے۔ یہ خوارج کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ان سے استفادہ کس نے کیا؟ امیر شام نے۔ استفادہ کس نے کیا؟ اہل نفاق نے۔ استفادہ کس نے کیا؟ اہل دولت اور سرمایہ دارانہ، اس زمانے کے سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ داروں نے۔ آج بھی اگر دین کے مقابلے میں دین کو لا کر دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوئی مہم آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے دو ہی طبقات ہیں، ایک وہ سرمایہ دارانہ نظام جو مغرب میں ہے، اور ایک وہ اہل نفاق کا نظام جو مسلم معاشروں میں قائم ہے، چاہے وہ سعودی ہو یا سعودیوں کی طرح دیگر ممالک ہوں۔ وہ اہل نفاق جن کا کام کیا ہے؟ اقتدار کو طول دینا، لیکن جن کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ دین کا لبادہ۔ لہذا کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کر، مذہب کے لبادے کے پیچھے چھپ کر کس کو استعمال کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کو جن کا ذہن کچا ہے اور جو اپنی دانست پہ دین کی روح پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دین کی ان کو کسی حوالے سے کوئی شناخت نہیں ہے، دین کے نام پر دین کا قتل عام کرتے ہیں اور دشمنان دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری ان عزاداریوں کا، ان اجتماعات کا بنیادی مقصد اہل البیت کے مکتب کی ان خصوصیات کو پہچاننا بھی ہے، اور اس پہچان کے ساتھ اپنے آپ کو اس چھلکے سے ذرا ماورا کر کے دین کی روح سے جا کر جوڑنا بھی ہے۔ اور جہاں جہاں اہل نفاق اور سرمایہ دارانہ نظام آ کر دین کی روح سے ٹکراتا ہے، وہاں پر دین کے دفاع کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر لے کر کھڑا بھی ہونا ہے۔ اور اگر یہ ہم نہیں کرتے تو پھر اپنی صف کا تعین کر لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دین کی ترجمانی کرتے ہیں یا پھر سرمایہ دارانہ نظام کی؟ یہ جو سیکولرزم ہے جس میں دین کو دنیا سے الگ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کہاں پر پڑی ہے؟ شام میں۔ اور آج جدید الفاظ، جدید نظریات
اور جدید انداز میں وہی روح آج بھی کار فرما ہے، یہاں تک کہ اچھے متدین اور اہل مذہب لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز بھری جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا چکا ہے کہ سیکولرزم ٹھیک ہے، بے دینی ٹھیک ہے اس دین کے مقابلے میں۔ لہذا اسلام یا دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ دنیا انہی کا کام ہے جو فاسق ترین لوگ ہیں، اور دین ان لوگوں کا کام ہے جو صرف محراب میں بیٹھیں، ممبر پر بیٹھیں، اور اس کے بعد دنیا کے کسی مسئلے سے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ صرف ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کریں اور دین کی ان تعلیمات کو ان تک پہنچائیں جو ان کی ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ باقی معاشرے میں چاہے کچھ بھی ہوتا ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے۔ جبکہ قرآن کریم پر غور کریں، آپ صلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کی پوری تحریک پر، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حسین ابن علی کا قیام بھی اسی فکر کے خلاف ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، اسی فکر کے خلاف کہ دین کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، دین کی جگہ صرف اور صرف محراب ہو۔ جب آپ پہلے امام کو دیکھتے ہیں تو اس کی امامت کا اعلان جب غدیر خم میں کیا جاتا ہے تو وہاں پر دین اور سیاست کی یکجائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غدیر خم کا اعلان کیا ہے؟ دین اور سیاست کی یکجائی کا اعلان۔ ذرا غور کریں نا اس پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ حاکم۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مالک۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ ولی، جس کے ہاتھ میں ولایت ہے۔ امیر المومنین کی باطنی ولایت چھیننے والا آج تک زمین کے سینے پر پیدا نہیں ہوا، اس لیے باطنی ولایت سے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت کے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر علی علیہ السلام کی باطنی ولایت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اسی طرح جس طرح سے شیعوں کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس ولایت کا انکار ہوتا ہے؟ اس ظاہری ولایت کا جس کا تعلق سیاست سے ہے، جس کا تعلق حکومت سے ہے، جس کا تعلق معاشرے کے نظم و نسق سے ہے، اس کا انکار ہوتا ہے۔ پہلے امام سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کے امامت کے اس سلسلے میں جو پہلی امامت کا آغاز ہے وہاں پر اعلان کیا ہے؟ دین اور سیاست کی یکجائی کا اعلان۔ آخری حجت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آخری حجت دین اور سیاست کی یکجائی، یعنی امام عصر آئیں گے، تمام طاغوتوں سے ٹکرائیں گے، تمام ظالم حکمرانوں سے ٹکرائیں گے، تمام ظالم حکومتوں سے ٹکرائیں گے، ان کے ساتھی ان کے ساتھ چلیں گے، ان سب کا صفایا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کی حاکمیت اور اس کی حکومت کو زمین اور اہل زمین پر قائم فرمائیں گے۔ یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ شیعہ میں بھی یہی عقیدہ اور سنی میں بھی یہی عقیدہ ہے، یعنی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے، لیکن درمیان میں آ کر اس کو جدا کیا جا رہا، اور جدا کون کر رہا ہے؟ وہی سرمایہ دار طبقہ اور وہی اہل نفاق طبقہ۔ اب ذرا امام حسین علیہ السلام کی طرف آئیں، ایام امام حسین کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا، کربلا تک پہنچے، کیا ان کی نماز پر پابندی لگی تھی؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یزید نے مسجدیں بند کروائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یزید نے روزے پر پابندی لگائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یزید نے حج پر پابندی لگا دی ہو، زکوٰۃ پر پابندی لگا دی ہو؟ نہیں، کسی ایسی عبادت پر پابندی نہیں تھی،
نہ امیر شام نے پابندی لگائی، نہ انہوں نے. اس لیے امیر شام نے جب اپنا خطبہ دیا اقتدار پر مسلط ہونے کے بعد، تو وہ یہی تھا کہ لوگوں میں نے یہ جو اتنی جد و جہد کی ہے، یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ تمہیں دین کی طرف بلاؤں، تمہارا دین تم جانو، مجھے اپنی حکومت کرنے دو. دین اور حکومت کی جدائی، چونکہ جب یہ دو چیزیں جدا ہو جاتی ہیں تو نتیجتاً ظلم اور ستم کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عدل کا سر کٹتا ہے، انصاف کا سر کٹتا ہے، پھر اللہ کے ولیوں کا سر کٹتا ہے، اور لوگ تماشا دیکھتے ہیں. کربلا اس کی زندہ مثال ہے. امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو کہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ چونکہ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے میں لوگوں کو نماز پڑھوانے کے لیے نکلا ہوں. نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اسی طرح جس طرح سے خوارج پڑھ رہے تھے. روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے اسی طرح جس طرح سے خوارج رکھ رہے تھے، روح سے عدم آشنائی اور دین کی روح کو پامال کرتے ہوئے سر زمین پر ٹیک لینا. لہذا ایسا دین نبی کریم کے پیش نظر نہیں ہے، امیر المومنین کے پیش نظر ایسا دین قابل قبول نہیں ہے. ایسے دین کی ترویج ائمہ ہدی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کہیں پر بھی نہیں کی. ان سب کا منشا کیا تھا؟ دین کی حاکمیت اور اس کے لیے مقدمات فراہم کرنا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دور ہے یہ ظہور صغریٰ کا دور ہے. ظہور صغریٰ کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب جو غیبت صغریٰ کا تھا. تھوڑا سا اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ دیکھ لیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. میں نہیں چاہتا کہ 1 گھنٹے سے اوپر جائے، 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم کروں، لیکن یہ اگر بات میں مکمل نہ کروں تو وہ تشنہ رہ جائے گی جو انتہائی اہم ہے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. امام عصر کے پردے غیب میں جانے کے 2 مراحل ہیں. آپ کہہ رہے میں نا، ایک غیبت صغریٰ اور دوسرا غیبت کبریٰ. صغریٰ کیا ہے؟ جس میں آپ پردے میں تھے لیکن آپ کے نائبین معاشرے میں موجود تھے، یکے بعد دیگرے 4 نائبین. ان نائبین کا تعلق امام سے تھا اور لوگوں کی مشکلات اور مسائل کو پیش فرماتے تھے اور جواب لیتے تھے. اس کے بعد کبریٰ شروع ہوا. کبریٰ میں امام نے عمومی اجازت تمام ان فقہا اور مجتہدین کو دی جن کے اندر یہ 3 صفاتوں میں، تو اس کی وضاحت اور تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ یہ صفات ہوں کہ وہ اپنے دین کے محافظ ہوں، پاکیزہ ہوں، میدان میں کھڑے ہوں. من کان من الفقہاء، فقہا میں سے وہ فقیہ، وہ مجتہد، سائلا لنفسہ، اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، مطیعا لامر مولاہ، اپنے رب کے علاوہ کسی کی نہ مانتا ہو. مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، عوام پر واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلے اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کریں. یہ کون سا دور ہے؟ ظہور غیبت کبریٰ. تقریباً 1500 سال. ان 1500 سالوں کی شیعی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ. ہر دور میں مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کو پیسا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، کمزور رکھا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، زبان بندی کی گئی، اور جو ظلم ہو سکتا تھا وہ ظلم انہوں نے انجام دیا. آج جب ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، 1440 ہجری ہے، اور 20ویں صدی ہم نے ختم کیا ہے. آج کے مکتب تشیع کو آپ ماضی کے تمام ادوار کے مقابلے میں دیکھ لیں. آج مکتب تشیع کہاں ہے؟
آج مکتب تشیع اس مقام پر ہے کہ دنیا کی تمام ابلیسی طاقتیں بلا استثناء، تمام کی تمام ابلیسی، طاغوتی، جابر، ظالم اور خود پرست سرمایہ دار طبقات ایک طرف ہیں اور مکتب تشیع دوسری طرف ہے۔ مکتب تشیع کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مغرب اور مشرق کٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی طالبان بناتے ہیں، کبھی داعش بناتے ہیں، اور کبھی دیگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مکتب علوی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کا رستہ روکا جا سکے۔ گزشتہ پوری تاریخ میں کبھی بھی تشیع کی عظمت اور تشیع کے غلبے کی وہ صورت جو آج تھی کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ سفر کس طرف ہے؟ یہ سفر ہے امام عصر کے ظہور کی طرف، ظہور امام عصر کی طرف۔ آج آپ کے معاشروں کے اندر خود آپ غور کریں، اہل البیت کے حوالے سے جو محبت، جو عقیدت آج معاشرے کے اندر موجود ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نے اہل البیت کا دامن تھامنا ہے، اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق سلفیت سے ہو، وہابیت سے ہو، دیوبندیت سے ہو، بریلویت سے ہو، یا اہل البیت کے ماننے والوں سے ہو۔ آپ نے وہ الشیخ عدنان کی وہ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جو سعودی تھا، جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اس نے کہا کہ حسین کا غم منانا ایمان کی علامت ہے اور حسین سے بھاگنا نفاق اور وہ نفاق کفر ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اینکر نے، عربی میں ہے شاید آپ نے دیکھا ہو، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ تو کہا کہ کیا حسین اور آل حسین کی محبت کا نام شیعیت ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر میں شیعہ ہوں۔ کون؟ ایک وہابی عالم دین۔ آج اگر آپ کو دیوبندیت کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر چوٹی کے لوگ اہل البیت کے مراثی بننے پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ فخر اس لیے ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے امویوں کا پریشر کم ہوا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اہل البیت کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر آج 40 کے ان ایام میں نجف سے کربلا تک 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا سمندر محو سفر ہوتا ہے اور حسین کے پاکیزہ لہو سے اعلان اور اظہار بیعت کے لیے ننگے پیر لوگ چلتے ہیں اور ان کے ننگے پیروں کے نیچے کی خاک کو عام لوگ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج معرفت کی سطح اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اب ہندو بھی آنے لگا ہے، سکھ بھی آنے لگا ہے، یہودی بھی آنے لگا ہے، عیسائی بھی آنے لگا ہے، سنی بھی آنے لگا ہے، شیعہ بھی آنے لگا ہے۔ وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے روس کے ایک بہت بڑے مفکر کو، جو آئیڈیالوجسٹ ہے، جو روسی کمیونسٹ پارٹی کو آئیڈیالوجی کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اس کا میں نے پورا انٹرویو دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ عالم بشریت کی زندگی کا آخری دور ایسا آئے گا جب زمین پر عدل کی حکمرانی ہوگی، اور پھر وہ خود گیا نجف اور نجف سے کربلا تک اس نے سفر کیا۔ اس دوران میں بعض لوگوں نے اس کا انٹرویو کیا، وہ انٹرویو میں نے پڑھا اور سنا، چونکہ ویڈیو انٹرویو ہے، تو کہنے لگا کہ میں یہ جو کاروان دیکھ رہا ہوں، انسانیت کا کاروان، تو اس کاروان کے سفر کو دیکھتے ہوئے میرے عقیدے میں پختگی آ گئی ہے کہ اب آئندہ آنے والا زمانہ مظلوم انسانوں کا زمانہ ہے اور ظالموں کے خاتمے کا زمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشیع کے اسی پیغام کی روح جو اس وقت دنیا پر عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں جب
ایک مسیحی کا انٹرویو دیکھتا ہوں جس میں وہ اپنے مسیحی لباس میں، پادری کے لباس میں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ نجف سے کربلا کی طرف محو سفر ہے، اور ایک رپورٹر عربی ٹی وی کا اس کو روک کر پوچھتا ہے کہ آپ عیسائی ہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا اچھا پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کے خدا کا تصور اور ہے، ہمارے خدا کا تصور اور ہے، ہم وحدانیت کے قائل ہیں، آپ تثلیث کی۔ آپ کی کتاب توریت ہے اور ہے، ہماری کتاب قرآن ہے اور ہے۔ آپ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ہمارے آخری نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، پھر آپ کیوں کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ اتنا پیارا جواب، کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے تصورات مختلف ہیں، لیکن ہمارے حسین کا تصور ایک ہی ہے۔ یہ جیسے جیسے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ جو جوش نے کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو نہیں، شیعہ کو نہیں، چونکہ یہ بیداری شیعوں میں بھی آنی چاہیے۔ شیعہ بھی ابھی بہت سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر۔ یمن آج بیدار ہے، عراق آج نسبتاً بیدار ہے، بحرین آج بیدار ہے، سیریا اگرچہ شیعوں کی تعداد انتہائی کم ہے لیکن بیداری کی لہر بہت بڑی ہے۔ ہمارے اندر بھی بیداری کی ضرورت ہے، لیکن یہ بیداری مجموعی طور پر عالم انسانیت کے مقدر کو چینج کرنے کے لیے ہے۔ لہذا جیسے جیسے انسانی معاشروں کے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انسان ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے جو اس کائنات میں بھیجے ہی اسی لیے گئے کہ انسانوں کے مقدر کو بھی چینج کر دیں اور ان کی زندگیوں میں بھی چینج لے کر آئیں۔ اور وہ وقت قریب ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اس حوالے سے جس طرح سے غیبت کے 2 ادوار تھے، آج ہم ظہور کے 2 ادوار کے سامنے ہیں۔ ایک دور ظہور صغریٰ ہے اور ایک دور ظہور کبریٰ ہے۔ یہ جو دور گزر رہا ہے یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جو ظہور صغریٰ کا دور ہے، جس میں ہم اپنے وقت کے امام کے قریب تر جا رہے ہیں اور ان کی نصرت کو، ان کی مدد کو محسوس کرتے ہیں انسانی معاشروں کی عملی زندگی میں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ مجھے نہیں پتا، اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں ایک واقعہ نقل کرتا تو بہرحال صلوات بھیجیں بر محمد علیہ محمد۔ کر دوں یہ ذہن میں رکھیں، جہاں پر یہ جو بیداری کی لہر چلی ہے وہیں پر پوری دنیا کی مشینری اس بیداری کی لہر کو منحرف کرنے اور رستہ موڑنے پر اپنی پوری توانائیاں خرچ کیے ہوئے ہیں۔ آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں، 2006 اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، یاد ہے نا آپ کو؟ 36 روز کی جنگ ہوئی۔ 36 روز کی اس جنگ میں ادھر کون تھا؟ اسرائیل۔ ادھر کون تھا؟ حزب اللہ کی ایک قلیل جماعت، 4 سے 5 ہزار سربکف جوان۔ ملک نہیں، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ملک نہیں، حزب اللہ کے صرف 4 سے 5 ہزار سربکف جوان 33 دن جنگ کے ہو چکے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہاں پر ہم نے بڑے مظاہرے کیے تھے ان دنوں، حزب اللہ کی حمایت میں خواتین بھی نکلیں، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، یعنی واقعی دیدنی تھا، بیداری کی ایک عجیب کیفیت۔ 33ویں دن یہ جو واقعہ ہے یہ میڈم البرائٹ کا واقعہ ہے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھی امریکن۔ قطر کا وزیر خارجہ چلا جاتا ہے امریکہ، واشنگٹن۔ یہ واقعہ میں نے خود سید حسن نصر اللہ سے نہیں سنا، لیکن ہمارے ایک
استاد ہیں، مجتہد ہیں، سید ہیں اور بہت پاک باز ہستی ہیں، عارف ہستی، انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے خود ان سے سنا ہے، اس لیے میں صرف ایک درمیان میں واسطے کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کہا کہ قطر کا وزیر خارجہ پہنچ گیا واشنگٹن اور میڈم البرائٹ سے کہا کہ اس جنگ کو بند کرنے کے لیے جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ ہمیں کرنی چاہیے، جنگ بند کروا دیں۔ میڈم البرائٹ نے کہا کہ نہیں، ابھی جنگ بند کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، ابھی جنگ جاری رہے گی۔ 8-10 گھنٹے کی مختلف میٹنگز کے بعد وزیر خارجہ واپس آ گیا، وزیر خارجہ واپس آ گیا، اپنے جہاز میں بیٹھا تھا کہ میڈم البرائٹ کی طرف سے رات میں اس کو فون آیا، یعنی تقریباً 12 گھنٹے کے بعد فون آیا۔ کہا کہ کہاں پر ہو؟ کہا جہاز میں، ابھی ہم اڑنے لگے۔ کہا واپس آ جاؤ۔ واپس گیا تو کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا جو بھی ہوا، جاؤ تم حزب اللہ والوں سے بھی بات کرو، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، چونکہ اصل مجرم امریکہ ہے، اسرائیل تو اس کے ہاتھ کا ایک کھلونا ہے، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ ہوا کیا؟ وہ رات تھی بیروت میں، محاذ جنگ لگا ہوا تھا، ایک جگہ 3 اطراف میں اسرائیلی فوجیوں کا کمانڈ تھا، یعنی 3 اطراف سے وہ پوری طرح سے انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور درمیان میں 60 کے قریب حزب اللہ کے جوان ان کے نرغے میں تھے۔ اوپر کوبرا ہیلی کاپٹرز تھے، ارد گرد سارے ٹینکس تھے۔ اس دوران میں اب ان جوانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب جو ہے شہادت یقینی ہے، کیونکہ براہ فرار کوئی نہیں ہے، چاروں طرف سے نرغے میں۔ حزب اللہ کے ان جوانوں کا جو کمانڈر تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب جب تک میں نہ کہوں، میری اجازت کے بغیر نہ کسی نے آواز نکالنی ہے اور نہ کسی نے کوئی حرکت کرنی ہے، کوئی فائر بھی نہیں کرنا، خاموش رہو، چونکہ رات کی تاریکی تھی۔ جہاں سے کوئی حرکت ہوتی وہیں پر اوپر سے پوری طرح سے کوبرا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے بمبارمنٹ ہوتی۔ کہا ٹھیک۔ کچھ دیر گزری، اچانک ایک فائر ہوا۔ وہ فائر ایک جوان نے کیا۔ فائر کس چیز کا؟ کلاشنکوف کا۔ جیسے ہی کلاشنکوف کا ایک فائر ہوا، آسمان میں موجود کوبرا ایک ہیلی کاپٹر کو آگ لگی اور وہ وہیں پر زمین بوس ہو گیا۔ جب وہ زمین بوس ہوا تو جیسے ہی وہ زمین بوس ہوا، باقی سارے ہیلی کاپٹرز خوف کی وجہ سے واپس اسرائیل کی طرف بھاگ گئے۔ جیسے ہی باقی سارے ہیلی کاپٹرز بھاگ گئے، ویسے ہی ٹینکوں نے بھی اپنا رخ موڑا اور فوری طور پر اسرائیل کی طرف چلے گئے۔ یہ جوان سب کے سب محفوظ رہے۔ اب جب وہ بھاگ گئے تو کمانڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کس نے فائر کیا تھا؟ ایک جوان اٹھا، کہا کہ میں نے فائر کیا تھا۔ کہا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر حرکت نہ کرنا تو تم نے یہ فائر کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں سید ہوں اور موسوی سید ہوں، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ میں جب اس کیفیت میں ہم سب شہادت کے منتظر تھے تو میں سجدریز تھا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے میں نے توسل کیا اور کہا کہ بی بی اگر ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں اس نرغے سے بچا لے، ورنہ شہادت کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ میں توسل کر رہا تھا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس عالم میں میرے کانوں میں بی بی کی آواز آئی، بیٹا آسمان کی طرف فائر کر لو۔ میں خاموش رہا۔ کہا دوبارہ آواز آئی، فائر کرو۔ ہیبت اتنی تھی کہ میرا اپنا اختیار نہیں رہا، میں نے کلاشنکوف کا ایک فائر کیا، اور اس فائر کے نتیجے میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا۔
قطر کا وزیر خارجہ آیا، بعد میں جنگ بندی ہوئی، اس کے کوئی چوتھے یا پانچویں دن حزب اللہ کے پاس اور سید حسن نصر اللہ کے پاس ملاقات کے لیے، کہا کہ وہ جو آخری رات تھی اس میں جو آپ نے ان کے کوبرا ہیلی کاپٹرز گرائے تھے، اس میں آپ نے کون سا اسلحہ استعمال کیا تھا؟ چونکہ کلاشنکوف سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں گرتا، یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ کہا کہ وہ کون سا آپ نے اسلحہ استعمال کیا تھا؟ چونکہ امریکی بھی پریشان ہیں اور اسرائیلی بھی پریشان ہیں کہ ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ آ گیا جس کی وجہ سے آج کے زمانے کے جدید ترین کوبرا ہیلی کاپٹرز کو وہ اتنی آسانی سے گرانے میں کامیاب ہوئے۔ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ میں یہ تو تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ اتنا زیادہ ہے کہ اسرائیلی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیں، جب قومیں زندہ ہو جاتی ہیں، قومیں جب ان کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مدد بھی اسی طرح سے آتی ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، اقبال نے غالباً کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو وہ فرشتے مر گئے ہیں جو بدر میں اترے تھے یا زندہ ہیں؟ فرشتے زندہ ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم زندہ ہوں گے فرشتے مدد کے لیے اتریں گے، تب بھی اترے تھے، آج بھی اترتے ہیں اور تا قیامت اترتے رہیں گے ان لوگوں پر جن کے دل حسین سے جڑے ہوئے ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جڑے ہوئے ہوں۔ عزاداری ہے سید الشہداء اس ذریعے کا نام ہے کہ دلوں کو حسین سے جوڑ دے، دلوں کو حسین سے جوڑ دے، دلوں کو کربلا والوں سے جوڑ دے، دلوں کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ کربلا والے اس دل میں سما جائیں اور کسی اور چیز کو اس دل میں آنے کی اجازت نہ ملے۔ عزاداری اس چیز کا نام ہے۔ میں واقعہ عرض کرتا ہوں سید جعفر شوستری کا۔ سید جعفر شوستری کو آپ جانتے ہیں، یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے نا، اس کو آپ معمولی نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ عزاداری ہے سید الشہداء اگر روح کے ساتھ ہو نا، روح کے ساتھ، تو اس عزاداری ہے سید الشہداء کے آثار آپ کو زمین پر ہر طرف بکھرے نظر آئیں گے۔ اب بھی آپ کربلا جائیں نا، ان دنوں جو لوگ پیدل چلتے ہیں نا، عراقیوں کے ہاں یہ ایک سنت ہے، وہ ان پیدل کربلا جانے والوں کے قدموں کی خاک اٹھاتے ہیں اور پورا سال اس کو برکت اور تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کرتے، یہ ایسے ہی نہیں کرتے، اس کے لیے روایات ہیں، لیکن عزادار کو پاکیزہ ہونا چاہیے، عزادار کو خالص اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، عامل ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، امام خمینی کے اساتذہ میں سے ہیں۔ قم میں حضرت معصومہ کے سرحانے کی طرف ان کی قبر ہے، آپ جائیں، خلقت آئی ہوتی ہے دعا کے لیے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مریض تھے، آنکھیں ان کی جواب دے گئی تھی، ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا، افاقہ نہیں ہوا، درد شدید تھا، آنسو بہتے تھے اور رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب مایوس ہو گئے تو لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ذرا انتظار کرو، میں اپنے اصل طبیب کے پاس جاؤں گا۔ محرم کے ایام آئے، 9 محرم، یہ بڑے بڑے اساتذہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ 9 محرم کو آئے حرم حضرت معصومہ میں۔ جب پورے قم سے عزادار آتے ہیں تو عزاداری میں 9 اور 10 محرم کی سیرت اور سنت یہ ہے کہ آپ نے سیاہ لباس پہنا ہو، پاؤں ننگے ہوں، سر پر خاک ہو، سر پر خاک ہو، اس لیے کہ عزا کی علامت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ عزادار ایک ایک کر کے حرم میں اس ایوان کے سامنے سے سلام کر کے بی بی کی بارگاہ میں گزرتے چلے گئے، تو جب آخری قافلہ گزر گیا تو ان کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں سے لگائی۔ جب اپنی آنکھوں سے لگائی تو اس کے بعد ٹھیک ہوئے، اور جب تک زندہ رہے ان کی آنکھوں کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا۔ یہ
معمولی باتیں ہیں، بشرطے کہ ہم واقعی امام حسین کے عزادار ہوں اور ان کی راہ پہ کھڑے ہوں۔ شرط یہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری کربلا کے حوالے سے سند ہے، سند۔ ان کی کتاب خصائص حسینیہ ایسی چیزیں، ایسے الہامات، ایسے نکات پر مشتمل ہے کہ ان سے پہلے کسی مجتہد نے بیان نہیں کیا، کسی مورخ نے بیان نہیں کیا، کسی مفسر نے بیان نہیں کیا۔ ان کی کتاب شاہکار کتاب ہے، کربلا کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ایسے ظریف ترین نکات وہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں مجتہد تھا، فقیہ تھا، مجھے بڑا شوق تھا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس میں جاؤں اور کچھ پڑھوں، لیکن مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، اس لیے کتاب لے کر جاتا تھا، کتاب پڑھتا تھا۔ ایک دن تنگ آ گیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ذریح میں جا کے میں رویا اور میں نے کہا کہ مولا مجھے شوق ہے آپ کی نوکری کا، تو اس لیے کچھ تو عنایت کیجئے۔ رات خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں اور خیمہ حسین میں بیٹھا ہوں، تو میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ شیخ آج تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا نہ ہم تمہیں پانی پلا سکتے ہیں نہ کچھ اور، ہاں تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے۔ تو حبیب سے کہا کہ حبیب ذرا یہ ستو حلوے کی صورت میں بنا کے ہمارے اس مہمان کو کھلا دو۔ انہوں نے تھوڑا سا اٹھایا، بنا کے مجھے دیا، میں نے اس میں سے ایک چمچ اٹھایا، کھایا، آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد دنیا بدل گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور جنت کے داخلے کے لیے بڑی بڑی لائنیں ہیں، ان لائنوں میں سے ایک لائن پہ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک لائن پہ جب میں کھڑا ہو گیا تو میں نے آگے دیکھا بہشت کے جو مختلف دروازے تھے، ان دروازوں میں ایک پر لکھا ہوا تھا باب الفقہا، فقہا کا دروازہ۔ میں جا کے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ قیامت کے ایام میں سے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے 50,000 سالوں کے برابر قیامت کا ایک دن ہے۔ کہا کہ میں لائن میں کھڑا رہا، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، تھک گیا، میری باری نہیں آئی۔ میں نے ساتھ میں دیکھا دروازہ لگا ہوا اور دروازے پر اوپر لکھا ہوا ہے باب الحسین، باب الحسین۔ میں نے سوچا کہ میں باب الحسین میں کیوں نہ جاؤں، کیوں یہاں پر مجتہدین اور فقہا کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے اپنا امامہ اتارا، بغل میں لپیٹ لیا اور فوراً جا کے اس لائن میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں میں میری باری آ گئی اور جب میں دروازے پر پہنچا دیکھا مولا حسین کھڑے ہیں اور حضرت عباس کھڑے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے شیخ تمہاری لائن تو ادھر فقہا والی تھی، ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے عرض کیا سالہ کھڑا رہا، نوبت نہیں آئی، سوچا کہ آپ کے ذکر اور آپ کے بیان کو میں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا ہدف بنایا تھا، تو میں بھی تو آپ کا ہوں، اس لیے آپ کی لائن میں آ گیا ہوں۔ فرمایا عباس ان کو اجازت دو اندر داخل ہو جائیں، اور بغیر کسی قید و شرط کے مجھے اندر داخل کر دیا گیا۔ معمولی باتیں نہیں آئی ہیں، یہ وہ بشارتیں بھی ہیں اور لوگوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بھی ہیں کہ کربلا کا غم، کربلا کا علم، کربلا کا ماتم، کربلا کا ذکر اور یہ عزاداری انسان کی روح کو پرواز دیتی ہے اور چڑھاتی ہے اوپر، لے کر اوپر جاتی ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ میں چند جملے عرض کروں۔ کربلا کا سب سے زیادہ مظلوم شہید کون ہے؟ حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اصغر کس حوالے سے مظلوم ہے؟ ایک تو 6 ماہ بچہ ہے، 6 ماہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو تیر حضرت علی اصغر کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ تیر اپنے عرب تاریخ کا عجیب و غریب تیر ہے، اس لیے کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ میدان میں 3 طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے، 1 پھل والا، 2 پھلوں والا اور 3 پھلوں والا۔ 3 پھلوں والا تیر ہمیشہ سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے استعمال ہوتا تھا،
جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حسین ابن علی میدان میں آئے اور لشکر اشقیاء میں ایک ہیاہو برپا ہوا اور ابن زیاد کی طرف سے اشارہ ہوا تو حرملہ نے جو تیر کمان پہ چڑھایا وہ یہی 3 شاخوں اور 3 پھلوں والا تیر تھا۔ جب یہ سنسناتا ہوا آیا اور علی اصغر کے حلق سے لگا تو اس کان سے دوسرے کان تک ذبح کرتے ہوئے اس طرح سے گزر گیا کہ جب حسین خیمے کی طرف آ رہے تھے تو حسین خیمے کا سامنا کرنے سے قاصر تھے، اس لیے لکھا ہے کہ 7 بار خیمے کے پاس آئے واپس پلٹے، 7ویں بار جب ہمت کر کے خیمے کے دروازے پر آئے تو رباب نے جیسے ہی ہاتھوں میں اس ذبح شدہ بچے کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا اور لبوں کو دیکھا کہ لب کھلے ہوئے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو سمندروں کو بھی آگ لگا دے۔ کیا کہا؟ امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے ننھے سے بچے، کیا تجھ جیسے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ اونٹ کی طرح سے۔ اس لیے تاریخ نے لکھا کہ جب تک رباب زندہ رہی کبھی بھی سائے میں نہیں رہی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس شام سے آیا اور مدینہ آیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرش عزا بچھائی اور مختلف اطراف و اکتاف سے لوگ آئے، قبائل کی عورتیں آئیں پرسہ دینے کے لیے۔ اس اثنا میں جب مجلس سجی ہوئی تھی اور چل رہی تھی، ایک سردار کی بیٹی یا بیوی داخل ہوئی، دیکھا کہ دھوپ میں ایک سیاہ صورت کی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، گرمی کے ایام ہے، قریب گئی اور کہا کہ ایک کنیز اٹھ اور جا کے سائے میں بیٹھ جا۔ جیسے یہ جملہ زینب کے کانوں سے ٹکرایا، تڑپ کر اٹھی اور کہا کہ تم نے کس کو کنیز کہا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ حسین کی بیوی اور علی اصغر کی والدہ رباب ہے۔ کہا کیوں دھوپ میں بیٹھی ہے؟ کہا کہ خود پوچھ لو، جس کا 6 ماہ اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جائے اس کو سائے میں بیٹھنے کا حق کہاں سے حاصل؟ نسألك اللهم ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بارلاہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔